الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. ناظرین، سورہ المومنون سے یہ آیت پڑھی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب رسانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر انسان خود کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا. سمندر سے نمکین پانی ہے سمندر میں، وہاں سے کشید کر کے میٹھا پانی نکالا گیا، بادلوں کی شکل میں مختلف زمینوں پہ جہاں جہاں چاہا برسا دیا گیا. وہی بارش کا پانی زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر نیچے پھر دریا بہنے لگے. اچھا صاحب، اس پانی کو سٹور کیا گیا، یہ بادلوں کی شکل میں پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا اور برف جمتی گئی سینکڑوں فٹ برف جمتی گئی، اور وہ برف گرمیوں میں پگھلنا شروع ہوئی اور پوری گرمیاں پگھلتی رہی، اور یوں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دریاؤں میں آنے لگا، نہروں کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں آنے لگا. یعنی پانی کی یوں لگتا ہے کہ سٹاک بھی ہے، راشننگ بھی ہے، اور ایک ایسا نظام ہے اور اس کو سٹور کرنے کا ایسا طریقہ ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میٹھے پانی کو اگر سٹور کہیں کیا جاتا تو وہ خراب ہو جاتا. لیکن سمندر میں تو پانی کو نمکین بنا کے سٹور کیا جاتا ہے. میٹھا پانی اگر ویسے کہیں سٹور کیا جائے تو سمندر بو پڑ جائے، خراب ہو جائے. تو یہ ایسا انتظام ہے جو انسانی بس سے باہر ہے. قرآن مجید اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے اللہ کے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور پاک اعمال کرو. پاک چیزیں کھاؤ گے تو پاک اعمال صادر ہوں گے. رزق کے حلال سے نیک اعمال بطور نتیجہ کے برآمد ہوتے ہیں. اس کے بعد توحید کے موضوع پہ انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے. یہاں پہ ناظرین مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے گئے، اور مشرکین مکہ کے ان عقائد کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد جب ہم ان کا موازنہ اپنی حالت سے کرتے ہیں تو شرم آنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوٹ کے پھر زمانے جاہلیت میں پہنچ گئے ہوں. ذرا ان آیات پہ غور کیجیے. یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 84 سے میں آگے پڑھ رہا ہوں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی. ان زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ اس کا مالک ہے. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. جواب میں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے
وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ توحید کے بارے میں مشرکین مکہ کے عقائد تھے جو قرآن میں بیان کر لیے گئے۔ اب سورہ مومنون کا ہم آخری حصہ پڑھتے ہیں، اور اس میں توحید بھی ہے اور قیامت کا منظر بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ مومنین کی 102 آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے پلڑے، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سے ارشاد ہوگا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ النور ہے، اور سورہ النور کا بھی ہم ابتدائی حصہ 2 آیتیں بلکہ 1 آیت ہم ترجمے سے پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ ناظرین، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 100 کوڑے مارنے کا کام، اس کو قرآن مجید میں اللہ کا دین کہا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں تم نرمی نہیں کھاؤ گے، اللہ کی حد جاری کرنے کے معاملے میں ترس نہیں کھاؤ گے، یہ حد جاری کرنا یہی اللہ کا دین ہے۔ سورہ النور میں معاشرتی قوانین بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں شروع میں لعان کا معاملہ ہے، اس کے بعد واقع افک ہے، اور واقع افک کے بارے میں جو آیات آتی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ بہت ڈرانے والی ہیں۔ واقع افک یہ ہے کہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کچھ لوگوں نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا، بےہودہ الزام، تو قرآن مجید نے اس کی نفی فرمائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت فرمائی۔ یہ سیدہ عائشہ کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن مسلمانوں کو ڈانٹ پڑائی گئی۔ اس قسم کی باتیں جب تم سننے میں سنتے ہو تو کان لگا کے کیوں سنتے ہو؟ ان کی وہی فوراً تردید کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اور اس قسم کی باتوں کو پھیلنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ ارشاد گرامی ہے، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 12 ہے، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کچھ پردے کے احکام ہیں۔ پردے کے احکام سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم معاملہ آ رہا ہے جسے ہم مکاتبت کہتے ہیں۔ مکاتبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ غلاموں کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے آقاؤں سے لکھت پڑھت کر لیں اور ان کو کچھ دے کے آزاد ہو کے رخصت ہو جائیں، اور آقا اس بات کے پابند تھے کہ وہ انہیں آزاد کر دیں۔ یوں غلامی جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 90% رومن امپائر کے اندر موجود تھی اور 90% ہی حضور کے زمانے تک چلی آ رہی تھی، وہ 90% سے کم ہو کے بالکل ختم ہو گئی، 0% ہو گئی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا عمر کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلامی معاشرے میں کوئی بھی مسلمان غلام موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس آیت پر غور کیجیے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کی معنی ہے لکھت پڑھت۔ یہ لکھت پڑھت یعنی غلام اور آقا کے درمیان کہ غلام اتنے پیسے آقا کو دے کے آزاد ہو جائے، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کا جو مال، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کا مال جو تمہارے ہاں تمہاری جیبوں میں پڑا ہوا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تمہارے پاس بطور امانت کے پڑا ہوا ہے۔ اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور آزاد کرو، مکاتبت کرو تاکہ آزاد ہو جائیں، اور مکاتبت کے بعد بھی ان کو دو تاکہ کہیں جا کے خود سیٹ ہو جائیں۔ سورہ النور میں
قرآن مجید کی چند بہت ہی اہم آیات میں سے بقول شاہ ولی اللہ دہلوی جن میں کہ طلسم ربانی ہے، ایک آیت نور ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کی شرح میں چند منٹوں میں نہیں کر سکتا، میں نے اس آیت کی شرح میں ابواب لکھے ہیں اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کا فلسفہ، اس لیے اس آیت کی تشریح میں یہاں نہیں کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ مختصر سے اس کی تشریح کروں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، میں آیت استخلاف کی طرف آتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ آیت نمبر 55 سورہ النور۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ 3 وعدے کیے۔ وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں ضرور بالضرور خلافت عطا کرے، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسلام، اس کو نافذ کرنے کے لیے تمام امکانی وسائل عطا فرما دے، مادی وسائل، اخلاقی وسائل، روحانی وسائل، دولت کی ریل پیل۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت ختم کر کے امن کی، سعادت کی حالت عطا فرما دے۔ یہ 3 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حکومت، دولت، امن۔ اور ذرا کبھی غور فرمائیے گا، اس دنیا میں اصل نعمتیں یہی 3 ہیں، باقی سب ان کے ذیل میں آتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الفرقان مکی سورت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ قیامت کا منظر اس قدر حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان اشعش کر اٹھتا ہے۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد ہے کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ یعنی بار بار کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمیں دکھاؤ، اپنی نبوت کی صداقت کے لیے فرشتوں کو بلاؤ، تو فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ آئے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، قیامت کا منظر تو اپنی جگہ پہ، میں صرف اس ایک آیت کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا۔ وقال الرسول، رسول یوں کہیں گے، یا رب، اور میرے پروردگار، ان قومی، یہ ہے میری قوم، میری قوم کے یہ ہیں وہ لوگ، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جو مہجور یہ قرآن کا شکار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں اسباب کی وجہ سے تم اس دنیا میں ذلت کا، پستی کا شکار ہو، ہرگز نہیں۔ خارز مہجور یہ قرآن شدی، شک و سنجے گردش دوراں شدی، تو صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو رہا ہے اور خام خواہ گردش دوراں کا شکوہ کرتا ہے، دنیاوی اسباب کی اور فلاں اسباب کی وجہ سے ذلت کا، جو کہتا ہے کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، صرف مہجور یہ قرآن کی وجہ سے تو خار ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ذلت بے زری سے نہیں، بلکہ محجور یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ آگے چل کے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی ترجیح نمبر 1 قرار دے دیں، اللہ کے نزدیک وہی ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش نفس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 قرار دے دیں تو وہی خدا بن گیا۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ جس چیز کو تم اتنی اہمیت دے دو کہ وہ تم سے خدا بھی چھڑا دے، وہی تمہارا خدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا، وہ جس نے درہم کو اپنا معبود بنایا اور خود درہم کا عبد بن گیا۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیر، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس چیز کو ہم اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ ہم سے خدا بھی چھڑوا دے، وہی ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ میں یہ آیات پڑھنا چاہوں گا، ان کا ترجمہ ارشاد ہے، الفرقان آیت نمبر 63، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کا روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں،
جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ القصص کا کچھ مطالعہ کریں گے۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے مدین پہنچے اور وہاں انہوں نے 2 بچیوں کو پانی کنویں میں سے نکال کے دیا۔ یہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو مدین کے نبی تھے۔ تو ایک بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ میں سفارش کی، یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے کہ بہترین شخص ملازمت کے لیے وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امین ہو۔ قوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت ہو کام کرنے کی، صلاحیت ہو، فنی مہارت ہو، اور امین کہ وہ ایماندار بھی ہو، سنسیئر بھی ہو۔ یعنی 2 چیزیں، تو کمپیٹنٹ بھی ہو اور آنےسٹ بھی ہو۔ یہ 2 صلاحیتیں جب ہوں تو انسان بہترین شخصیت بن جاتا ہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے اپنی زمین کے خزانوں پہ نگران بنا دو، فائنانس منسٹر بنا دو۔ انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، امانت کرنے والا ہوں، اور علیم علم رکھتا ہوں، فنی مہارت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں اور ان 2 چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، کمپیٹنس اور آنےسٹی، اور وہ معاشرہ جس میں صرف فنی مہارت کی تربیت تو دی جائے اور امانت اور دیانت کی تربیت نہ دی جائے، وہ پلفرج کا، رشوت کا اور بددیانتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خطاب پاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، یعنی توریت سے بھی زیادہ اور قرآن سے بھی زیادہ۔ اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیلنج لوگوں کو یہ بھی دیتے ہیں کہ میاں دیکھو تمہارے پاس توریت تھی، اب اس سے بہتر ایک کتاب، اس کا لاسٹ ایڈیشن قرآن آ گیا۔ اب دیکھو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کے
ان سے اچھی، ان سے زیادہ ہدایت والی کوئی تمہارے پاس کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے تو لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ اور ایسا تو تم کر نہیں سکو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا نہ کر سکیں تو پھر ایک بات کہ پیروی یا تو اللہ کی کتاب کی ہوتی ہے یا خواہشات نفس کی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے۔ یا پیروی شریعت کی ہوگی یا اتباع ہوا و ہوس ہوگا، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ چند روزہ استعمال کی چیز ہے، متاع ہے، دنیا کی چند روزہ زینت ہے جو بہت جلد تم سے چھن جانے والی ہے، اور اللہ کے ہاں جو کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اتنی سی بات تم نہیں سمجھتے ہو؟ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا کی لذات اور اس دنیا میں جو خیر ہے اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ بس اتنی موٹی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ دنیا عارضی ہے، متاع ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے اور اسی دنیا کو ذریعہ بنانا ہے آخرت تک پہنچنے کا، جیسا کہ ہم آگے چل کے پڑھیں۔ قارون کو یہی بات کہی گئی، اس سے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو استعمال کرو اور ذریعہ بناؤ دار آخرت حاصل کرنے کا، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی دنیا کو ذریعہ، اسی دنیا کے بیچ میں سے جاتی ہے راہ آخرت کی، کہیں باہر سے کسی صحرا میں سے، کسی پہاڑ کی کھوہ میں سے، کسی غار میں سے آخرت کو کوئی راستہ نہیں جاتا ہے۔ آخرت کا راستہ اسی دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں سے جاتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا ہمارے ہاں نہیں ہے۔ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں سب دے رکھا ہے نا، اتنی دولت، ذرائع وسائل، ان ذرائع وسائل کو یوٹیلائز کرو، چینلائز کرو اس طرح سے کہ تم دار آخرت پالو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بے نصیب ہو کے نہ جاؤ۔ اس آیت کے لوگ مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو خوب حاصل کرو۔ دنیا میں تمہارا نصیب وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا اور ختم ہو گیا، اور جو تم نے آگے بھیج دیا اور وہ باقی رہ گیا۔ ما اکلت و افنیت، ما لبست و ابلیت، وما اعطیت و ابقیت، جو تم نے دے دیا لوگوں کو اللہ کے راستے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے باقی رکھا، وہ تمہارا نصیب ہے۔ آپ کالج کے طالب علم ہیں، اس کالج سے آپ کا نصیب وہ ہے جو آپ کالج سے لے کے جائیں۔ دنیا میں ہمارا نصیب وہ ہے جو دنیا سے ہم لے کے جائیں، جو ہم یہاں چھوڑ کے جائیں وہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا سے بے نصیب نہ جانا، دنیا سے خالی ہاتھ نہ جانا۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے ویسے ہی تو بھی لوگوں پہ احسان کرتا چلا جا۔ قارون بدبخت تھا، اس نے جواب میں یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میاں یہ ساری دولت جو میں نے کمائی ہے یہ تو میری ذاتی فنی مہارت ہے، میرا اپنا علم ہے، یہ پیسہ بنا لینا کوئی مذاق تھوڑی ہوتا ہے، میں نے یہ کیا تجارت کی، صنعت کی، فلاں 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 فلاں، تو یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری اپنی ذاتی فنی مہارت ہے۔ تم کہتے احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے کوئی بھیک مانگی؟
ناظرین بہت فرق ہوتا ہے قارون جیسے شخص میں اور حضرت سلیمان جیسے شخص میں۔ قارون نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو اپنا فن ہے بھائی، میری اپنا علم ہے، میری اپنی مہارت ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے پاس جب اللہ تعالیٰ دولت بھی دیتے ہیں، ثروت بھی، حکومت بھی، جاہ و جلال بھی، تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں، اہل اللہ میں اور اہل شیطان میں۔ اور یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی بطور حاصل کے اور نتیجے کے ارشاد فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ دار آخرت ہے، نجعلھا، جی یہ وہ آخرت کے گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ دار آخرت فرمایا یہ فاتحان قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حامان اور قارون اور فرعون جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دار آخرت تو موسیٰ اور سلیمان جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم سورہ عنکبوت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں دین پر استقامت حاصل کرنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک صاحب نے مجھے سوال بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نماز پڑھوں اور پڑھتا چلا جاؤں، روزے رکھوں رکھتا چلا جاؤں، اللہ کو یاد کروں یاد کرتا چلا جاؤں؟ یہاں تو صورتحال ہے کہ کچھ دن یوں اور کچھ دن یوں۔ استقامت اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، دین پہ پختہ ہو جانا جو ہے ہر کرامت سے بلند ہے۔ تو جو نسخہ عطا کیا گیا اس میں 4 اجزاء ہیں اور ایک ہی آیت میں بیان کر دیے گئے۔ 21واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ 4 باتیں۔ پہلی بات اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں جو کچھ تمہاری طرف اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو وصول کرو، تلاوت کرو، سمجھو، فالو دی بک۔ جب تک کہ پیغام وصول نہیں ہوگا اس وقت تک اس پہ ایمان نہیں آئے گا۔ تفصیلی ایمان ایک تو ہے ایمان میں داخلہ، اسلام میں داخلہ، وہ تو جو ہی کلمہ پڑھا داخل ہو گئے، لیکن داخلے کے بعد تو ٹیکسٹ بک خریدنی پڑتی ہے نا، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، رول نمبر لے لے، پھر ٹیکسٹ بک ہی نہ خریدے، کلاس میں ہی نہ بیٹھے، امتحان کی تیاری ہی نہ کرے، وہ تو جھوٹ موٹ کا طالب علم ہوا۔ فرمایا کتاب کی تلاوت کرو سمجھ کے، اور تلاوت کے آداب میں 2 عرض کیا کرتا ہوں، تدبر اور تذکر، سوچ سمجھ کے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ اس پہ عمل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ پہلی بات، جب تک پیغام وصول نہیں ہوگا اس پہ علم راسخ نہیں ہوگا، ایمان نہیں آئے گا، ایمان راسخ نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر دو، اس لیے کہ ہر ذہنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی عمل درکار ہے جو اس ذہنی اور قلبی کیفیت کو دوام بخشے۔ صرف ایک مرتبہ سوچ لینا کہ اللہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تو آخر الصلاۃ، نماز کو قائم کرو تاکہ دل کی یہ کیفیت کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، یہ کیفیت آہستہ آہستہ
بڑھتی چلی جائے. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. دو باتیں ہو گئی، قرآن کی تلاوت، نماز پختگی سے. اور اگر کہیں اللہ دے دے موقع، رات کو نماز کے دوران تلاوت کرنے کا، سمجھ سمجھ کے، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ کی رکعتیں تو تہجد کی کل 8 ہوتی تھیں، مگر تلاوت بہت طویل ہوتی تھی. اور اس تلاوت میں جب رحمت کی آیات آتی تھیں تو آپ رحمت کی دعا مانگتے تھے، جب اللہ کے غضب کی آیات آتی تھی تو اللہ کے غضب کی سے پناہ مانگتے تھے. اور یہ دعا اور تلاوت باہم دیگر مدغم ہو جاتی تھی. اور اس کیفیت میں اس قدر گریہ طاری ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چکی کے چلنے کی یا دیگ کے ابلنے کی آواز آتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا وظیفہ تھا. اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو آپ وہی کرتے، صحابہ سے وہی کراتے. یہی سب سے بڑا چلہ ہے. اور جتنا گریہ میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں، مشاہدے کی بات کہتا ہوں، جتنی روحانیت اس عمل سے حاصل ہوتی ہے اور جتنا گریہ اس کیفیت سے طاری ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا. دو باتیں، تلاوت، نماز، اور تیسرا فرمایا بولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو یاد کریں، یاد رکھیں. زبان سے بھی دل سے بھی. فرمائے یہ سب سے بڑا عمل ہے اور اس میں لگے رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد کان یذکر اللہ کل احیانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے تھے. تو تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر کا ہے، اور چوتھا عمل جو ہے وہ فکر کا ہے. کس بات کا فکر؟ واللہ یعلم ما تصنعون، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. ہر وقت یہ دھیان رہے اس کا، ہر وقت یہ خیال رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور حاضر ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، میرے جذبات کی ہر کیفیت کو، میری ہر سوچ کو، ہر فکر کو، ہر جذبے کو وہ دیکھ رہا ہے. میں اس کے قریب ہوں، وہ میرے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کی قرب کا احساس کہ شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب. اور ذکر اور جب تیرا ذکر چھڑ گیا، صبح مہک مہک اٹھی، اور جب تیرا غم جگا دیا، شام مچل مچل گئی. تو یہ ذکر بھی کرنا ہے، غم بھی جگانا ہے. ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے. یہ استقامت کا نسخہ، اس کو ہم مراقبہ حضوری کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں. تو قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور مراقبہ حضوری، یہ 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر اعضاء و جوارح بھی ساتھ دیں گے. پھر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پھر طبیعت بھی ادھر ہی رہے گی. اور پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر جانے کو جی نہیں چاہے گا. پھر دل چاہے گا کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ صرف ہر وقت تصور جانا ہی نہیں کرنا، بلکہ کام کرتے ہوئے تصور جانا کرنا ہے. کہ دل یار ول ہتھ کار ول، دل بیور دست بکار. ہاتھ کام کرتے رہے اور دل اسی کی طرف رہے. گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اور اسی بات کو یوں پھر آگے فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل چند روزہ ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. اصل دار الآخرت جو ہے
دار آخرت، وہ تو اس کے ملنے کی جگہ ہے، اصل ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، پیار کی جگہ، قرار کی جگہ، ہماری اصل زندگی وہ ہے۔ اے کاش تم یہ بات جان سکتے تو پتا ہوتا۔ کھیل ہے، ایک تماشا ہے، جیسے کہ یہاں ڈرامہ ہوتا، ایک سیریل ہوتا، تھیٹر ہوتا، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی امیر بنتا ہے، تاج پہنتا ہے، پوشاکیں پہنتا ہے، لیکن ہوتا سب کچھ وہی ہے جو کہ ڈائریکٹر چاہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پوشاک بدلوا دیتا ہے، ڈرامہ ختم ہوتا ہے، تاج بھی اتر جاتا ہے۔ اس دنیا کی کیفیت صرف اتنی سی ہے کہ عام جو آپ تھیٹر دیکھتے ہیں وہ مستقل ڈرامہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ ذرا طویل دورانیے کا ڈرامہ اس میں ذرا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن موت کے ایک ہی جھٹکے سے پتہ چلتا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا۔ اب ایک وزیر میں اور ایک عام انسان میں، بہت غریب انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب دونوں کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ الروم کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الروم ایک بہت اہم پیشین گوئی سے شروع ہوتی ہے۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ اس زمانے میں دو سپر پاور تھیں، ایک ایران اور ایک روم۔ ایران آتش پرست تھا، روم خدا پرست تھا، عیسائی تھا۔ ایران کے ساتھ محبتیں قریش کو تھیں اور روم کے ساتھ محبتیں مسلمانوں کو تھیں، دونوں کی الگ الگ۔ اس زمانے میں ایران روم پہ چڑھ دوڑا اور اس نے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عیسائی دنیا کو رونق ڈالا، اور قریش نے مسلمانوں کے خلاف بغلیں بجائیں کہ لو تم خدا خدا کرتے تھے اور تم آخرت آخرت کرتے تھے، نبوت آخرت خدا کی باتیں کرتے تھے، وہ خدا والے اور نبوت والے اور آخرت والے، وہ کتاب والے، ان کا یہ حشر ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا غلبت الروم، پیشین گوئی فرما دی کہ اچھا روم مغلوب ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک نہیں دو پیشین گوئیاں فرما دی۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر، اور یہ چند سال کی مدت جو تھی، عربی بضعہ کا لفظ ہے، یہ 9 سال تک کی ہوتی، چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے، یعنی ادھر روم کو فتح ہوگی، ادھر مسلمانوں کو بھی ایک فتح ہوگی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس پیشین گوئی کو قریش نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بعض لوگوں سے شرط لگا دی، لمبی چوڑی شرط تھی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر روم کو شکست نہ ہو گئی تو میں یہ کچھ دوں گا، اور وہی ہوا۔ 9 سال کے اندر اندر رومن سلطنت پھر جاگی اور اس نے ایران کو پسپا کیا اور رونق ڈالا، اور یہ وہی سال تھا جبکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی۔ تو دونوں پیشین گوئیاں بیک وقت پوری ہو گئیں، اور یہ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آگے فرماتے اولم یتفکروا فی انفسہم، یہاں ناظرین موضوع آخرت کا شروع ہو رہا ہے قرآن مجید میں سورہ روم، اور یہاں میں ایک صاحب کا سوال بھی پڑھوں گا۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر آخرت کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اس میں ایمان لانا آسان نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ بس یہیں کھائیں گے پیئیں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے اور مٹی کی خوراک بن جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس آخرت کے حق میں دلائل ہیں تو ارشاد فرمائیے۔ میں نے اس سوال کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ موقع آئے گا تو میں پڑھوں گا۔ قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہاں 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم،
انہوں نے اپنے اندر ذرا جھانک کے نہیں دیکھا، غور سے نہیں دیکھا. ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق، کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہ سب ختم کر کے نئی دنیا پیدا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر سوچیے، ہمارے وفی انفسہم، اپنے اندر غور کرو. افلا تبصرون، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اپنے اندر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ ہے. انسان کے اندر 3 امتیازی خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ اس کو اس دنیا کے اندر تسخیر اور تصرف کا اختیار دیا گیا ہے. اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ انسان کے لیے سب کچھ مسخر کیا گیا. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وہ انسان کے لیے ہے، تسخیر و تصرف. دوسری بات کہ انسان کو اللہ تعالی نے آزادی فکر اور آزادی ارادہ اور آزادی عمل کی صلاحیت بخشی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اخلاقی حس بھی عطا کی ہے. اندر ایک ضمیر بھی بیٹھا ہوا جو اچھے اور برے کی تمیز اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یوں کرنا ہے. ان تینوں باتوں کو آپ اگر ملا کے سوچیں، ان پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ محاسبہ ضروری ہے، جواب دہی ضروری ہے. اتنے پوری دنیا پہ اختیار دے دیا، پھر آزادی بھی دے دی، اور پھر یہ بتا بھی دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور اخلاقی حس کے ساتھ پھر انبیاء اور ہدایت کرنے والے لوگ بھی بھیج دیے. اب ظاہر ہے کہ محاسبہ ضرور ہونا چاہیے. یہ تو آخرت کی ایک دلیل ہے. دوسری دلیل تو اجل مسمى، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کیا ہے. فلسفے میں صدیوں ہزاروں سال ایک بحث رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے حادث ہے یا قدیم، یہ ازلی و ابدی ہے یا بس کچھ عرصے کے لیے پیدا کی گئی اور ختم ہو جائے گی. فلسفے کے میدان میں یہ بحث شاید کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن اس دور کی سائنس نے اس بحث کو ختم کر دیا ہے. خاص طور پہ جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، حرکیات حرارہ کا دوسرا قانون، اس نے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے کہ یہ کائنات ایک وقت پہلے پیدا کی گئی اور اس کو آخر میں چل کے لازماً ختم ہو جانا ہے. افسوس کہ میں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے. لیکن سائنس میں اس قانون نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ کائنات ازلی و ابدی نہیں ہے بلکہ اجل مسمى تک کے لیے ہے. اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے، نئی دنیا پیدا ہونی، تو یہ پھر طے کر لینا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العدل نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان. یہاں عدل ممکن نہیں ہے، یہاں جزا ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک شخص نے قتل کیا، آپ نے اس کو سزائے موت دے دی. دوسرا شخص آپ کے پاس آیا، اس نے 100 قتل کیے، آپ نے اس کو بھی ایک سزائے موت دے دی. تو 99 آدمیوں کا قتل کہاں گیا؟ اس کی سزا کب دو گے؟ کہاں دو گے؟ کیسے دو گے؟ اصل جزا تو یہ تھی کہ جس شخص نے 100 قتل کیے ہیں اس کو 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، 100 مرتبہ قتل کا مزہ سکھایا جائے. یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ اس آخرت میں ممکن ہوگا جس پہ یقین لانا جواب دہی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد اسی سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بتائی، وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان دوستی اور رحمت کی کیفیت کو پیدا کیا. اور فرمایا کہ ایک نشانی اختلاف السنتکم والوانکم ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف، تمہارے رنگ مختلف، اتنی ویرائٹی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ ایک دنیا ہے. ایک فیکٹری جب کوئی چیز بناتی ہے تو بس ایک ٹھپا لگتا ہے، اسی ٹھپے کے مطابق سینکڑوں چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے تو دوسری چیز اس سے نہیں ملتی. ایک درخت کا پتا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک آدمی کی شخصیت، اس کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، آواز دوسرے سے نہیں ملتی، زبان دوسرے سے نہیں ملتی.
پائے اس کے لیے تو بہت ویرائٹی چاہیے، اور اس کے لیے تو احسن الخالقین چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله العظيم۔ آج 27ویں رمضان کی رات ہے۔ مختلف احادیث سے اور روایات سے یہ بات تقریباً پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ 27 رمضان کی رات ہی عام طور پہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی ضعیف شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں جاگ نہیں سکتا، طاق راتیں 5 بنتی ہیں، ان میں بھی میں نہ جاگ سکتا ہوں نہ قیام کر سکتا ہوں، مجھے تو کوئی ایک رات بتا دیں، میرا نصیب ہو تو وہی لیلۃ القدر ہو۔ تو آپ نے اس کے بڑھاپے پہ رحم کھاتے ہوئے یوں فرمایا، علیک بالسابعہ، تو پھر 27 کی رات کو پکا کر لو۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی احادیث ہیں۔ یہ رات عام طور پہ، اور مشاہدے کی بات بھی عرض کر رہا ہوں، لیلۃ القدر ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک رات اور بھی ہے جس کا درجہ احادیث اور خود قرآن مجید کے روح سے بہت بلند ہے، اور وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے۔ یہ جمعہ اور خمیس کی درمیانی رات ہوتی ہے، جسے جمعہ رات کہتے ہیں، لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، اگلے دن جمعہ، اس سے پہلے کی رات۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب سے جب برادران یوسف نے معافی مانگی اور کہا کہ ابا ہمارے لیے استغفار کرو، ان کا سوف استغفر لکم، وقت آ جائے تمہارے لیے میں بخشش مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وقت آ جانے سے مراد یہ تھا کہ جب شب جمعہ آئے گی تو اس وقت میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، کہ شب جمعہ قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک رات ایسی ہے جس میں 27 رمضان بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ یہ رات اس رمضان کی ہے جو 1947 میں آئی۔ یہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات 1947، لیلۃ الجمعہ، لیلۃ القدر، اور عین آدھی رات کے وقت جبکہ لیلۃ القدر کی اہم ترین گھڑی ہوتی ہے، اس وقت پاکستان کے وجود کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اس گھڑی کو کس نے منتخب کیا؟ کسی سیاسی لیڈر نے نہیں، اس گھڑی کا انتخاب صرف اللہ کی ذات نے کیا۔ اس سے ذرا آپ اندازہ فرما لیں کہ اس ملک پاکستان کو روحانی دنیا میں کتنا تقدس حاصل ہے۔ اے کاش ہم جس طرح سے 14 اگست کو ہم یوم پاکستان مناتے رہیں، بہت اچھا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس لیلۃ القدر کو بھی ہم یوم پاکستان کی طور پہ منائیں، اور اس رات جہاں ہم اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، اس عظیم گھنے سائے کے باقی رہ جانے کے لیے، جس سائے میں ہم پنپ رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا
اور جسے کوئی چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اور جس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ وہ ملک جس کی پہچان اسلام ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ملک کو ذرا اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیے کہ یہ کس وقت بنا اور اس گھڑی کا انتخاب کس نے کیا۔ ناظرین، کائنات کی تاریخ میں اس سے زیادہ مبارک گھڑی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس گھڑی میں تو ہم نے قرآن نازل کیا تھا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ آخری مرتبے انسانیت سے مخاطب ہوا آخری کتاب دینے کے لیے، وہ معمولی گھڑی نہیں ہے۔ عین اسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے وجود میں آنے کا اعلان فرمایا۔ اس اعتبار سے میں پاکستان کو اسلامی ملک ہی نہیں بلکہ اسلام کی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہوں۔ اے کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اور ہم اس نقطہ نظر سے پاکستان کی زمین کے ایک ایک انچ کو مقدس سمجھیں اور اس کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اس بات کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور تعریف اور شکر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ دیکھیے سورہ لقمان میں ایک آیت آئی ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے تو جیسے 7 سمندر مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں، اس کے کلمات، اس کی تعریفیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو باندائیں۔ اس کی کوئی کیا تعریف کرے گا، اس کا کوئی کیا شکر۔ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت، ما شکرنا کا حق کا شکر۔ نہ اس کی معرفت، نہ اس کی عبادت، نہ اس کا شکر ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے پاس سوائے عجز و نیاز کے اور کیا ہے؟ بجوز عجز و نیاز آجا نمی پرسند چیزیں را بفیض خاک چاری ہا تمام حل کرت مشکل۔ ہمارے پاس سوائے عجز کے اور کچھ نہیں ہے، اور آج کی رات ہم شکر تو کرتے ہیں لیکن عجز کے ساتھ کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی، پاکستان کا ملک، لیکن ہم شکر نہیں کر رہے اور شکر کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن فرمایا کہ بات آخر کار وہ ہے کہ جب تک کہ میری ہدایت پہ نہیں چلو گے تو بات نہیں بنے گی، اگر ہدایت کو چھوڑ دو گے تو میں انتقام لوں گا۔ سورہ سجدہ میں آ رہی ومن اظلم ممن ذکر بآیاتہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس شخص سے یا اس قوم سے ظالم اور کون ہوگا جس کو بار بار اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ روگردانی کرتا چلا جائے، بائی پاس کرتا چلا جائے۔ میں انا للمجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس روگردانی کو جاری رکھیں اور ہم سے اللہ انتقام لے۔ ہم اس اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی رات اللہ کی پناہ میں آئیے کہ ہم قرآن سے روگردانی کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ہم اس کو بند کریں۔ ہمارے ہاں کیا پورے عالم اسلام میں، خاص طور پر پاکستان میں، ہزار میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جس نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ رکھا ہو، ایک سرے سے دوسرے سرے تک زندگی ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو۔
تو کیا یہ آیت ہم پہ منطبق نہیں ہوتی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے ہماری آیات پیش کی جائیں اور وہ گردان چل جائے، نہ سمجھ کے دے، نہ جانے، نہ اس پہ عمل کرے؟ ایسے مجرمین سے تو اس نے کہا ہم انتقام لیں گے، ہم اس سے اس کے انتقام سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، میں اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ارشاد ہے النبی اول المؤمنین من انفسہم۔ ایک تو قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی اور ایک قرآن والے کی طرف آنے کی دعوت دی۔ القربان کن پیش مصطفیٰ، بہت ہوشیاریاں دکھایا کرو، عقل کچھ بھی نہیں ہے، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں قربان کر ڈالو۔ اس لیے کہ مولانا روم قصہ لکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی کو شوق ہوا کہ حرم میں پہنچے، تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اس کے قدموں میں لپٹ جاؤ، یہ حرم میں جائے گا، تم پہنچ جاؤ۔ بود مورے حوث سے داشت در کعبہ رسد، 10 بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ، وہ پہنچیں گے، تم بھی پہنچ جاؤ۔ اس راہ میں جان قربان کرنی پڑے تو کر دو۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی جو ہے مومنین کے لیے قریب تر ہے ان کی جانوں کے مقابلے میں بھی، جان سے بھی زیادہ عزیز تر، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نبی کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اے خاک کے درگاہے تو جبین نیاز قربان یک نگاہے تو تراز۔ نواب عثمان علی خان کا شعر ہے کہ تھوڑی سی اگر خاک تیرے راہ گھر کی مل جاتی تو بن جاتی دوا درد گر کی۔ عزیزان گرامی، ایمان جو ہے اس کی بنیاد محبت ہے۔ اگر محبت کا درارت دھیما پڑ جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں جب تک کہ میں یعنی نبی علیہ السلام کی محبوب تر نہ ہو جاؤں، محبوب ترین باپ کے مقابلے، اولاد کے مقابلے میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ اس آیت میں بتایا کہ اپنی جان کے مقابلے میں میں جب تک کٹ مروں میں خواب ہے یہ سب کی عزت خدا شاہد کامل میں اینا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تعلق کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج کی رات میں جس میں یوم پاکستان قرار دیتا ہوں، مانے ہم یہ یوم پاکستان قرار دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے ان دو آیات کی روشنی میں کہ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، چند دن لگا کے عربی زبان پڑھیں گے تاکہ عربی میں ہی قرآن سمجھ میں آئے، اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بات کریں گے اور سیرت اپنی زندگی کو گم کر دیں گے، کے رنگ میں اپنے آپ رنگ کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جانے گرام ایک اہم موضوع آ رہا ہے سورہ احزاب میں، اور وہ ہے آیت تخیر موضوع۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے تھی کہ آپ گھر میں 2 ماہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، بہت اسرت زندگی، فقر و زہد کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ غربت تھی، ایسا نہیں کہ ذرائع وسائل نہیں تھے، سب کو موجود تھا۔ اور آپ خاص طور پہ جب کہ یہود مدینہ چلے گئے، اموال مسلمان کے ہاتھ میں آ گئے، خیبر فتح ہوا، غنائم غنیمت، تو مسلمان امیر ہو چکے تھے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہرات سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دے رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، گھر میں نان پانی پہنچتا تو آؤ مل کے نان نفع مانگتے۔ سب نے ایک کیا اور حضور سے نان نفع کا مطالبہ کیا۔ حضور کو اس سے رنج ہوا، آپ نے 1 ماہ تک تمام سے مقاطع کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جن کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان آیات پہ غور کیے، ان آیات نے حضور کی تمام بیویوں کو یہ اختیار دے دیا گیا، اگر انہیں دولت چاہیے تو ایک مرتبہ میں ڈھیر دولت لے لیں اور نبی کو چھوڑ کے چلی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا، اسی احسان کے درجے پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی جنت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دلا کر بھلے طریقے سے رشد کروں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو
کہ اسے جو نیکوکار احسان والی ہیں اللہ کے لیے بڑا اجر دیا رکھا۔ اب یہ اختیار دے دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات کو، وہ چاہیں تو چلی جائیں اور دیکھیں حضور کی بیویوں میں سے کسی دنیا کی دولت کو اخار نہیں کیا، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ پہنچتا رہا، لیکن حضور کی زندگی آخر تک وہی زہد و تشف رہی، اور وہ رات، وہ آخری رات، وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی، وصال پہ تھے۔ اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو، روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا، آپ ذاتی ذرا ایک کے ہاں گروی کی بھی تھی۔